علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، لیکن اس کو ایک مختصر زندگی دے دی گئی، 60-70 سال 80 سال، لیکن اس مختصر زندگی میں یہ تمام امتوں سے زیادہ نیکی کما کر قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانا اور مختصر کام میں زیادہ نیکی دے دینا، اس طرح کا احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے، صرف کتنے نماز پڑھنے پر؟ 5 نماز پڑھنے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، اور حدیث بھی صحیح ہے، معراج کی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ تو اسی طرح ان کم وقتوں میں زیادہ نیکی کمانے کا جو موقع ہے، ان موقعوں میں سے ایک موقع جمعے کا دن کا بھی ہے۔ تو آج میں جمعے کے دن اعمال کیے جانے پر کتنی بڑی فضیلت ہے نہ ہے، اس سے متعلق بات نہیں کروں گا، صرف جمعے کے دن کی کتنی بڑی عظمت اور اہمیت اور فضیلت ہے، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ میں نے جو ابتدا میں آپ کے سامنے سورہ بروج کی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی قسمیں کھائی ہیں۔ 3 دن کی قسمیں کھانے میں اللہ تعالیٰ جو 3 دن کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں سے ایک دن جمعے کا دن بھی ہے۔ آئیے ہم حدیث کے ذریعے سے ان کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود یوم القیامہ، کہ یوم الموعود سے مراد قیامت کے دن ہے، وَإِنَّ الشَّاهِدَ یوم الجمعہ، اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، وَإِنَّ الْمَشْهُودَ یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت زیادہ معزز، مکرم، فضیلت اور شان و شوکت والا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا بہت بڑا قیمت ہے اور بہت زیادہ اہمیت اور عظمت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے اس دن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں سردار ہونے میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن ہے ان تمام دنوں میں۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم ترین دن ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے اسی حدیث میں فرمایا فی ساعتن، ہاں جمعے کے روز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے جس وقت آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ مانگنے والا محبوب ہو غیر محبوب، اس سے کوئی مطلب نہیں، مانگے گا دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ناجائز یا حرام کاموں سے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِي سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن، فضیلت کا حامل جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے خیر و بھلائی سب سے بہتر دن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن جو سب سے زیادہ بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع جن دنوں کے اوپر ہوتا ہے ان تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن وہ جمعے کا دن ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن
آج کی ویڈیو میں جس وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایک خاص حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے، دیکھیے کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تحشر الایام علی ہیئتہا، تمام دنوں کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا اس کے ایک خاص شکل و صورت میں. وَيُحْشَرُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، لیکن جمعے کے دن کو چمکتا دمکتا ہوا اٹھایا جائے گا، الگ ہی چمک رہا ہوگا. یہ اہلها يحفون بها كالعروس تهدى الى خدرها، اور ایک روایت میں ہے الى كريمها، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہے یہ روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے پڑھنے والے اس کو گھیر لیں گے ایسے ہی جیسے کہ دلہن کو گھیر لیتی ہیں اس کی سہیلیاں رخصت کرتے وقت، شوہر کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیتی ہیں. تضیء لهم، جمعے کا دن ان کو روشنی دے رہا ہوگا، ان کے لیے چمک رہا ہوگا جمعے کا دن. یمشون فی ضوئہا، اور جمعے پڑھنے والے اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. الوانہم کالثلج بیاضا، جمعے پڑھنے والوں کا چمک دمک ایسا ہوگا، ایسے سفید چمک رہے ہوں گے سفیدی میں جیسے کہ برف چمکا کرتا ہے، برف کے اندر سفیدی ہوتی ہے، اس طرح ان کے اندر سفیدی ہوگی جمعے پڑھنے والوں کے اندر. وریحہم کالمسکی، اور مشکی کی طرح، کستوری کی طرح ان کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی. پھوٹنے کا الفاظ بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہے. یخوضون فی جبال الکافور، وہ خوشبو کے پہاڑ کافور نامی پہاڑ میں ہوں گے. ینظر الیہم الثقلان، جن و انس ان کو دیکھ رہے ہوں گے. لا یطرقون تعجبا حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک دیکھتے ہی رہیں گے جن و انس ان کو، اور تعجب کر رہے ہوں گے، تعجب سے نگاہیں نیچی بھی نہیں کر رہے. تو اتنا بڑا اعزاز مقام و مرتبہ ہوگا کہ دیگر لوگ جنہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی وہ لوگ ان کو تعجب سے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا بڑا ان کو تعجب ہوگا، وہ ایسے رشک اور ایسے شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخالطہم احد الا المؤذنون المحتسبون، یہ مقام و مرتبہ کوئی اور شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا سوائے ان مؤذنوں کے جو مؤذن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امید سے اذان پڑھتے ہیں. ان کا بھی یہی مقام ہوگا، یہی مرتبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے تو ہم اس دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں، تاکہ ہم قیامت کے روز ان لوگوں میں سے ہو سکیں جو لوگ اس کی روشنی میں جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اس دن کے اندر عمل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے جیسے کہ ایک پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، اور اسی طرح پورا سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب صرف کس پر؟ ایک قدم رکھنے پر جمعے کے روز. اس سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر اعمال سے متعلق جس ویڈیو میں بات کریں گے اسی ویڈیو میں یہ بھی بتلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کر کے موت کے وقت کلمہ شہادت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.